تم نے کیا سوچا یہ سب کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ اب تم اپنی اس حرکت پر پچھتاؤ گی۔ مشین میں جکڑے اس کے مزاج وجود کو دیکھ کر عمیر صدیقی نے دھاڑ کر کہا تھا۔ دلہن بنی ادیبہ نے خود کو آئینے میں دیکھا اور زہر کی بوتل کا منہ لگا لیا۔ آج اس کی شادی عمیر صدیقی سے ہو رہی تھی جس نے اس کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کیا تھا۔ اس کی لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کی شادی زبردستی عمیر صدیقی سے ہو رہی تھی۔ وہ ساری عمر عمیر صدیقی کی نفرت نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ عین رخصتی کے وقت وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گری۔ اس کا سفید رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور کیونکہ اس نے عمیر صدیقی کی گرجدار آواز سرخ دلہن کے لباس میں ملبوس ادیبہ کے کانوں سے ٹکرا کر شیشے کی طرح ٹوٹ گئی۔ کمرہ کسی تاریک خوف کا گہوارہ بنا ہوا تھا جہاں ہوا کی جگہ نادیدہ زنجیروں کی گٹھن پھیلی ہوئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ادیبہ نے لمحہ بھر کے لیے اپنے عکس کو دیکھا۔ سرخ جوڑے پر لگی کرن کی چمک میں اس کا اپنا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند لگ رہا تھا جس کی شادابی زبردستی کے رشتوں کی دھول میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ عمیر کی دشمنی اور نفرت کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس شخص نے ہمیشہ ادیبہ کی عزت کو اپنے غرور تلے روننے کی کوشش کی تھی، اس کے وجود کو حقارت سے دیکھا تھا، اور جب ادیبہ نے اس کے زہریلے رویے کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو اس نے شادی کا ایک کھیل رچا کر ادیبہ کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ خاندانی مجبوریاں، باپ کی بگڑتی صحت اور سماج کا دباؤ، ان سب نے مل کر ادیبہ کے قدموں میں ایسی جکڑن پیدا کر دی کہ وہ چاہ کر بھی اس زبردستی کی شادی کو نہ روک سکی۔ لیکن عمیر صدیقی یہ بھول گیا تھا کہ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو فیصلے خنجر کی طرح دھار دار ہو جاتے ہیں۔ آئینے میں نظر آنے والی اپنی بیبس عکس نے ادیبہ کو ایک عجیب سی خاموش قوت بخشی۔ اس نے عمیر کی دھمکیوں کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ نے آہستہ سے اپنی قیمتی سرخ زرے کے دوپٹے کو اوٹ سے شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو اس نے اس خوفناک رات سے بچنے کے لیے بہت پہلے کر لیا تھا۔ زہر کی تلخ بو نے اس کے نتنوں کو چھوا، لیکن اس کے دل میں جمے ہوئے خوف کے مقابلے میں یہ زہر شاید کم تکلیف دہ تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بوتل اپنی ہونٹوں سے لگا لی اور ایک ہی گھونٹ میں وہ کڑوا سیال اپنے اندر اتار لیا۔ باہر گاڑیوں کی ہارن، شادی کے ڈھول اور مبارکبادوں کا شور گونج رہا تھا۔ رخصتی کا عین وقت تھا اور نیچے مہمانوں کا مجمع اس نو بیاہے جوڑے کے استقبال کے لیے بےتاب تھا۔ لیکن اوپر کمرے کا منظر پل بھر میں بدل گیا۔ ادیبہ کے ہاتھ سے شیشے کی خالی بوتل چھوٹ کر قالین پر گری اور کسی شور کے بغیر غائب ہو گئی۔ اس کی سانسوں کی ترتیب بگڑنے لگی، گردن کی رگیں تن گئیں اور چند ہی سیکنڈز میں اس کے سرخ جوڑے کی رنگت ایک پراسرار گہرے نیلے سائے میں ڈھلنے لگی۔ عمیر جو اب بھی غصے سے پکار رہا تھا، ادیبہ کو یوں تڑپتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کا غرور، اس کی فتح کا احساس اور اس کا غصہ، سب اس کے خاموش منظر کے سامنے برف کی طرح جم گئے۔ ادیبہ کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر جا گری۔ اس کا جسم ایک بار پھر بری طرح کانپا اور پرساکت ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ادیبہ کی ماں اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ شادی والے گھر کا خوشگوار ماحول سیکنڈوں میں ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ باہر موجود تمام لوگ اوپر کی طرف بھاگے۔ عمیر کے باپ ڈاکٹر صدیقی نے آگے بڑھ کر ادیبہ کی نبض پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت نے بغیر بولے سب کچھ بتا دیا۔ ادیبہ کا جگر، اس کی رگیں اور اس کا پورا جسم اس موذی زہر کی لپیٹ میں آ چکا تھا جو اس کے خون میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمیر کی زبان لڑکھڑائی، اس کے چہرے پر فتح کا غرور غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سا ناخواندہ خوف نے لے لی تھی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کا سناٹا کسی قبرستان کی یاد دلا رہا تھا۔ لال برقی بتی مسلسل جل رہی تھی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ اندر زندگی اور موت کی ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ ڈاکٹرز اندر مسلسل جد و جہد کر رہے تھے، لیکن باہر کھڑا عمیر صدیقی پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے اپنے اشاروں پر کرتا تھا، آج اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں الجھ چکا تھا۔ چند گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد جب سینئر ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے کسی بڑی مصیبت کا پتہ دیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ادیبہ کا جسم زہر کے انتہائی شدید اثرات سے گزر چکا تھا۔ اس کا بچنا کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ لیکن اس سے بھی بڑا انکشاف وہ رپورٹ تھی جو ڈاکٹر نے عمیر کے ہاتھ میں تھمائی۔
ڈاکٹر نے دھیمی اور پراسرار آواز میں کہا، مسٹر عمیر، مریضہ کے جسم میں جو زہر ملا ہے وہ کوئی عام مارکیٹ میں ملنے والا زہر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو صرف مخصوص لیبارٹریز میں تیار ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بتاتے ہیں کہ یہ ایک دم نہیں بلکہ پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی خوراک میں ملا کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیا جا رہا تھا۔ آج انہوں نے جو خوراک لی اس نے اس پرانے زہر کو فوراً فعال کر دیا اور ان کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ یہ بات عمیر کے لیے کسی بم کی طرح پھٹی۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ بوتل گھومی جو ادیبہ نے پی تھی۔ اگر زہر ادیبہ نے خود پیا تھا تو پھر پچھلے کئی ہفتوں سے اسے کون زہر دے رہا تھا؟ کیا ادیبہ واقعی خودکشی کرنا چاہتی تھی یا وہ کسی بہت بڑے اور گہرے روپ کا شکار ہو چکی تھی؟ عمیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ادیبہ کو ذلیل کرنے، اس کی زندگی عذاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس نے کبھی ادیبہ کو جان سے مارنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے بادل چھانے لگے اور اسے محسوس ہوا کہ اس شادی کے پیچھے صرف اس کا اپنا غصہ نہیں تھا، بلکہ کوئی اور بھی تھا جو پورے پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس پوری شطرنج کی چالیں چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہسپتال میں پولیس کی آمد ہوئی۔ انسپکٹر راشد نے سیدھا عمیر کی طرف قدم بڑھائے۔ شادی کا ماحول دولہا اور دلہن کی پرانی لائحہ حمل اور موقع واردات کی حالت نے تمام تر شک کی سوئی عمیر کی طرف موڑ دی تھی۔ ادیبہ کے والد نے روتے ہوئے عمیر پر سیدھا الزام عائد کر دیا کہ اس نے ان کی بیٹی کو دھمکیاں دی اور شادی کے بعد اس کی یہ حالت بنا دی۔ عمیر صدیقی، آپ کو اس واقعے کی تفتیش کے لیے ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، انسپکٹر راشد نے سخت لہجے میں کہا۔ عمیر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بوتل منہ سے لگائی تھی۔ لیکن انسپکٹر راشد کے چہرے پر چھائی بے نیازی اس بات کا ثبوت تھی کہ پولیس کے لیے ایک بدنام اور سرکش شخص کی بات پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پولیس عمیر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک ہی رات میں جو شخص اپنے غرور کے زور میں نواب بنا پھرتا تھا وہ قانون کے شکنجے میں کس چکا تھا۔ تھانے کی سرد اور تاریک کوٹری میں بیٹھ کر عمیر نے پہلی بار اپنے ماضی پر نظر ثانی کی۔ اس کی تمام تر نفرت، اس کا سارا غصہ اب ایک شکوک کے سمندر میں بدل چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے چند دن پہلے ادیبہ کی تمام دوائیاں اور اس کے استعمال کی چیزیں اس کی اپنی والدہ کے گھر سے آ رہی تھی، اور ادیبہ کی وہ قریبی دوست جو اس شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی مسلسل ادیبہ کے ساتھ ہی موجود رہتی تھی۔ کیا ان میں سے کوئی اس سازش کا حصہ تھا؟ 2 دن گزر گئے۔ ادیبہ کی حالت کوما میں برقرار رہی۔ وہ نہ تو زہر کی زرد سے باہر نکل سکی اور نہ ہی اس کی سانسیں مکمل طور پر رکی تھیں۔ وہ ایک ایسی سرحد پر کھڑی تھی جہاں سے ایک قدم آگے موت تھی اور ایک قدم پیچھے ایک ایسی حقیقت جو جھانکنے پر کئی چہروں سے نقاب ہٹانے والی تھی۔ دوسری طرف پولیس کو ادیبہ کے کمرے کی تلاشی کے دوران ایک چھوٹی سی نوٹ بک ملی۔ اس نوٹ بک کے صفحات پر ادیبہ نے اپنے آخری دنوں کی گھٹن اور ڈر کا ذکر کیا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس میں صرف عمیر کی نفرت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ ایک گمنام شخص کی طرف سے ملنے والی ان دھمکی آمیز چٹھیوں کا بھی ذکر تھا جو اسے پچھلے 1 ماہ سے مل رہی تھیں۔ ان چٹھیوں میں صاف صاف لکھا تھا کہ اگر اس نے عمیر صدیقی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اس کے پورے خاندان کو مٹا دیا جائے گا۔ انسپکٹر راشد نے وہ ڈائری عمیر کے سامنے پھینکی۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارا علاوہ کون تھا جو اس لڑکی پر اتنا دباؤ ڈال رہا تھا؟ کون ہے جو تم دونوں کی اس دشمنی کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ عمیر نے ان صفحات کو پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس ڈائری کا ایک ایک لفظ بتا رہا تھا کہ ادیبہ اس شادی کو محض اپنی پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ اپنے باپ اور خاندان کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ زہر جو اس نے پیا وہ شاید عمیر سے بچنے کا آخری راستہ نہیں تھا، بلکہ اس گمنام بلیک میلر کی شرط کو پورا کرنے کی ایک دردناک کوشش تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر عمیر صرف ایک مہرا تھا تو پھر اس کھیل کا اصل کھلاڑی کون تھا؟ اگلی رات ہسپتال کے ICU کے وارڈ کے باہر کا پہرا سخت کر دیا گیا تھا۔ رات کے سنسان سناٹے میں جب پورا ہسپتال اندھیرے اور خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، ایک سایہ ہسپتال کے عقبی راہداری سے آہستہ آہستہ ادیبہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طبی سرنج تھی جس میں ایک شفاف مائع بھرا ہوا تھا۔ وہ سایہ چوری چھپے ICU کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ادیبہ اب بھی وینٹیلیٹر پر بے سوکھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت پر اب بھی وہ ہلکا نیلا پن موجود تھا جو اس پراسرار کیمیکل کا اثر تھا۔ اس سائے نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور ادیبہ کے ڈرپ کی نالی میں وہ سرنج لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔
مجھے معلوم تھا کہ تم اسے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے دوبارہ ضرور آؤ گے۔ ایک کھرکھری اور سرد آواز تاریک کمرے کے ایک سائڈ سے ابھری۔ سایہ یکدم چونکا اور سرنج اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرنے ہی والی تھی کہ عمیر نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پولیس نے اسی وقت کمرے کی تمام لائٹس آن کر دیں۔ روشنی ہوتے ہی سامنے کھڑے شخص کا چہرہ واضح ہوا اور اسے دیکھ کر پولیس انسپکٹر سمیت خود عمیر کے ہوش بھی اڑ گئے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی غیر نہیں بلکہ ادیبہ کا اپنا سگا چچا حفیظ تھا، وہ انسان جو ہمیشہ ان کے خاندان کا خیر خواہ بن کر سامنے آتا رہا تھا۔ حفیظ انکل؟ عمیر کی زبان سے حیرت کا ایک گہرا سانس نکلا۔ حفیظ کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ فوراً ایک زہریلی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ ہاں تم نے کیا سوچا تھا عمیر، کہ صرف تم ہی اس لڑکی سے نفرت کرتے ہو؟ تم تو محض ایک بیوقوف لڑکی ہو جس کی غصے کو میں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ انسپکٹر راشد نے فوراً حفیظ پر پسٹول تان لی۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو حفیظ، تمہارا پورا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ حفیظ نے ایک سرد قہقہ لگایا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا انسپکٹر، تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے پکڑ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ سب صرف ایک جائیداد کے لیے کیا؟ اس لڑکی کے باپ نے 40 سال پہلے جو راز مجھ سے چھپایا تھا، یہ زہر اس راز کی قیمت ہے۔ اور رہی بات اس شادی کی، تو مجھے معلوم تھا کہ عمیر کا غصہ ایسا ہے کہ ادیبہ کے مرنے کا تمام تر الزام سیدھا اس پر جائے گا اور میں صاف بچ نکلوں گا۔ عمیر نے غصے سے حفیظ کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کون سا راز ہے اور تم نے ادیبہ کی زندگی سے کیوں کھیلا؟ حفیظ نے عمیر کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی اور کہا، وہ راز جس کا پتہ اگر اس لڑکی کو چل جاتا تو تمہارا پورا صدیقی خاندان اور یہ پورا ہسپتال 1 منٹ میں تباہ ہو جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ادیبہ صرف ایک عام لڑکی ہے؟ اس کے خون میں جو زہر دوڑ رہا ہے وہ اس نے خود نہیں پیا تھا بلکہ… حفیظ نے ابھی اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک ہسپتال کی تمام بتیاں ایک دھماکے کے ساتھ گل ہو گئی اور پورا ہسپتال گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ICU کے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی سیکنڈ ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور حفیظ کی چیخ سنسان راہی داری میں گونج اٹھائی۔ عمیر نے اندھیرے میں ادیبہ کے بیڈ کی طرف ہاتھ مارا، لیکن جب چند سیکنڈز بعد ایمرجنسی لائٹس آن ہوئی تو ICU کے اندر کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ حفیظ زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور ICU کا بیڈ خالی تھا۔ ادیبہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی جبکہ وینٹیلیٹر کی تمام نالیاں کٹی ہوئی تھیں اور فرش پر خون سے ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، ایک ایسا نشان جو نہ تو حفیظ کا تھا اور نہ ہی عمیر نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ عمیر اور انسپکٹر راشد ششدر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جس لڑکی کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، جو موت کے منہ میں تھی، وہ اتنے گھپ اندھیرے میں اتنی سخت سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے کہاں اور کیسے غائب ہو سکتی تھی، اور اس خون کے نشان کا مقصد کیا تھا؟ عمیر صدیقی کا قدم گھٹنے لگا۔ ICU وارڈ کی سفید راہی داریاں اب کسی خوفناک پہیلے کے گرد گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خالی بیڈ جس پر کچھ دیر پہلے ایک نیم مردہ نیلی پڑتی لڑکی لیٹی تھی، اب صرف ایک پراسرار خاموشی کا بتا دے رہا تھا۔ فرش پر جمتا حفیظ کا گرم خون اور اس کے قریب بنا وہ عجیب و غریب نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جو کھیل وہ محض ایک بدلے کی آگ اور جائیداد کی جنگ سمجھ رہے تھے، اس کی جڑیں اتنی گہری اور بھیانک ہیں جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ انسپکٹر راشد نے فوراً وائرلیس سیٹ اٹھایا اور پورے ہسپتال کی ناکہ بندی کا حکم دیا۔ پولیس کی گاڑیاں اور اہلکار عمارت کے ہر کونے میں پھیل گئے، لیکن دل کے کسی نہ کسی گوشے میں سب جانتے تھے کہ جس نے اتنی صفائی اور خاموشی سے یہ کام کیا ہے، وہ ہسپتال کی مرکزی راہداریوں سے گزر کر نہیں گیا ہوگا۔ عمیر نے آگے بڑھ کر فرش پر بنے اس پراسرار نشان کو غور سے دیکھا۔ وہ کسی جانور کے پنجے یا کسی مخصوص خاندانی علامتی مہر جیسا نظر آ رہا تھا، جسے خون میں ڈبو کر بڑی جلدی مگر مہارت سے بنایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں فورنسک ٹیم اور اضافی پولیس نفری پہنچ گئی۔ حفیظ کو جو شدید زخمی تھا فوراً دوسرے آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے، کیونکہ اب وہی اس راز کی واحد چابی تھا جو یہ بتا سکتا تھا کہ 40 سال پرانا وہ کون سا راز تھا جس نے اسے ہنستے کھیلتے خاندان کو جہنم بنا دیا تھا۔ انسپکٹر راشد نے عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے کی سختی اب شکوک و شبہات کی جگہ ایک گہری فکر میں بدل چکی تھی۔ عمیر صدیقی، تمہیں کیا لگتا ہے ادیبہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر بھاگ سکتی؟ وینٹیلیٹر ہٹنے کے بعد کوئی عام انسان چند منٹ بعد
چند منٹ بھی بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا، کجا کہ وہ اتنی تیزی سے غائب ہو جائے۔ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا، اور وہ بھی اسی اندھیری کا فائدہ اٹھا کر۔ عمیر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ادیبہ کی سرخ جوڑے میں ملبوس خاموش نگاہیں، زہر کی وہ شیشے کی بوتل، اس کا نیلا پڑتا ہوا چہرہ، اور پھر حفیظ کے وہ آخری الفاظ کہ ادیبہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ عمیر نے ایک مضبوط مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے اسے ذلیل کیا، اسے عذاب میں رکھا، لیکن میں کسی اور کو اس کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگلی صبح کا سورج ہسپتال پر ایک نئی پراسراریت لے کر طلوع ہوا۔ تفتیش کے دوران ہسپتال کے عقب میں موجود ایک پرانے ایمرجنسی گیٹ کی جالی کٹی ہوئی ملی، اور باہر کچی زمین پر کچھ گاڑی کے ٹائروں کے نشانات ملے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹائروں کے نشانات کے پاس ایک دفعہ پھر وہی نیلا سیال مادے کے قطرے گرے ہوئے ملے جو ادیبہ کے جسم سے زہر کے روپ میں نکل رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ادیبہ اب بھی زندہ تھی، لیکن اس کا جسم کسی عجیب و غریب تبدیلی سے گزر رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی تھی۔ عمیر نے تفتیش کا رخ اب خود اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ پولیس کے ساتھ حفیظ کے پرانے ڈیرے اور اس کے خاندانی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ حفیظ ایک ایسا شخص تھا جس کا رابطہ اکثر مشکوک لوگوں سے رہتا تھا، لیکن اس کی اصلیت اتنی خوفناک ہو گئی، اس کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ حویلی کی تلاشی لیتے ہوئے عمیر کو حفیظ کے نجی مطالعے کے کمرے سے ایک پرانی لوہے کے لاکر میں بند فائل ملی۔ اس فائل پر ایک عجیب و غریب تحریر لکھی ہوئی تھی جو کسی قدیم زبان سے مشابہت رکھتی تھی۔ فائل کھولی تو اندر کچھ پرانے کاغذات، کچھ نقشے اور ادیبہ کے بچپن کی کچھ تصاویر تھی جن کے اوپر سرخ روشنائی سے دائرے بنائے گئے تھے۔ ان تصاویر کے ساتھ ایک ہسپتال کی رپورٹ بھی موجود تھی جس کی تاریخ ادیبہ کی پیدائش کے ٹھیک 2 دن بعد کی تھی۔ رپورٹ کو پڑھتی عمیر کے ہاتھ سے وہ کاغذ گرتے گرتے بچا۔ اس رپورٹ کے مطابق ادیبہ کے والد کی اصلی بیٹی پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی انتقال کر گئی تھی، اور حفیظ نے کسی غیر معروف پراسرار لیبارٹری سے اس بچی کو بدل کر اپنے بھائی کی گود میں ڈالا تھا۔ وہ بچی جس کا خون اور ڈی این اے کسی عام انسان سے بالکل مختلف تھا، وہ دراصل ایک خفیہ تجرباتی مشن کا حصہ تھی جس کے بارے میں صرف حفیظ اور چند انتہائی بااثر نادیدہ لوگ جانتے تھے۔ یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا جس ادیبہ کو عمیر ایک عام معصوم لڑکی سمجھ کر اس پر اپنا ظلم ڈھاتا رہا تھا۔ وہ دراصل ایک ایسی حقیقت کی حامل تھی جس کی خبر خود ادیبہ کو بھی نہیں تھی۔ اس کے خون میں موجود وہ پراسرار خصوصیت ہی وہ وجہ تھی جس کے لیے اسے مسلسل وہ زہر کھلایا جا رہا تھا، تاکہ اس کے اندر کے ان مخصوص خلیات کو بیدار کیا جا سکے یا انہیں مفلوج رکھا جا سکے۔ اسی دوران تھانے سے فون آیا کہ حفیظ کو ہوش آ گیا ہے، مگر اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ عمیر اور انسپکٹر راشد بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہسپتال کی طرف بھاگے۔ حفیظ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے سفید ہوتے ہونٹوں سے بمشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ عمیر نے فوراً اس کے بستر کے قریب ہو کر کہا، حفیظ انکل، مجھے سچ بتاؤ، ادیبہ کہاں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اسے لے گئے ہیں، اور تم نے اس کی زندگی کے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ حفیظ نے اپنی بے نور آنکھیں اٹھائیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تم دیر کر چکے عمیر، حفیظ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا۔ وہ زہر مارنے کے لیے نہیں تھا، وہ زہر اس کے خون کو بیدار کرنے کی آخری کیمیاوی خوراک تھی۔ وہ شیشے کی بوتل جو اس نے پی وہ خودکشی نہیں تھی، وہ اس کا مقدر تھا۔ کون سا مقدر؟ کون لے گیا اسے؟ عمیر نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ بلیک سن کے لوگ ہیں، حفیظ نے آخری زور لگاتے ہوئے کہا۔ ادیبہ ان کے لیے کوئی انسان نہیں، ایک طاقتور ہتھیار ہے، اور اگر وہ مکمل طور پر جاگ گئی تو وہ پہلا بدلہ تم سے اور صدیقی خاندان سے لے گی، کیونکہ تم نے اس کے دل میں نفرت کی وہ آگ بھڑکائی ہے جو اب کبھی نہیں بجھے گی۔ یہ کہتے ہی حفیظ کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو اٹھ گئیں اور دل کی دھڑکن بتانے والی مانیٹر کی اسکرین پر ایک سیدھی لکیر نمودار ہو گئی۔ حفیظ اپنے ساتھ ان تمام سوالات کے جواب لے کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ایک ایسا بھیانک موڑ جو عمیر کے لیے کسی دلدل سے کم نہیں تھا۔ اب پورے شہر میں ادیبہ کا کوئی سراغ نہیں تھا۔
پولیس نے سرحدوں پر ناکہ بندی کر دی، لیکن وہ نادیدہ طاقتیں اتنی منظم تھیں کہ ان کا پیدا کردہ ہر سراغ فوراً بند ہو جاتا تھا۔ عمیر کو احساس ہوا کہ اب قانون کی روایتی تفتیش اسے ادیبہ تک نہیں پہنچا سکتی۔ اسے خود ان اندھیروں میں اترنا ہوگا جن کا راستہ اس فائل کے اندر موجود نقشوں سے نکلتا تھا۔ فائل کے اندر موجود نقشوں نے عمیر کی رہنمائی شہر کے سب سے پرانے اور متروک صنعتی علاقے کی طرف کی، جہاں ایک دہائی سے بند پڑی ایک دوا ساز فیکٹری موجود تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا ذکر حفیظ کی پرانی یادداشتوں میں ملتا تھا۔ عمیر نے پولیس کو فی الحال دور رہنے کا اشارہ دیا اور خود تنہا اس تاریک فیکٹری کے اندر قدم رکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ میں پکڑی پستول پر اس کی گرفت مضبوط تھی اور ذہن میں صرف ادیبہ کا وہ نیلا پردہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ فیکٹری کے اندر ہر طرف زنگ آلود مشینیں، ٹوٹے ہوئے شیشے اور گھناؤنا اندھیرا تھا۔ ہوا میں ویسی ہی تیزی کیمیائی بو پھیلی ہوئی تھی جیسی ادیبہ کے کمرے سے ملی زہر کی بوتل میں تھی۔ عمیر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا فیکٹری کے زیر زمین حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں کی سیڑھیاں اترتے اسے ہلکی سی روشنی اور الیکٹرانک آلات کی دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بڑے ہال کے وسط میں شیشے کا ایک بہت بڑا سلنڈر رکھا ہوا تھا جس کے اندر شفاف نیلا سیال بھرا ہوا تھا، اور اس سلنڈر کے اندر ادیبہ تیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے لمبے سیاہ بال اس نیلے پانی میں لہرا رہے تھے، اور اس کے جسم پر لگی نالیاں ایک عجیب و غریب مشین سے جڑی ہوئی تھیں جو مسلسل مختلف رنگوں کی بتیوں کے ساتھ جھلملا رہی تھیں۔ عمیر اس منظر کو دیکھ کر ساکت رہ گیا، اس کی چیخ گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ہال کی دوسری طرف سے 3 مسلح اور سیاہ لباس میں ملبوس افراد نمودار ہوئے۔ ان کے درمیان ایک ادھیڑ عمر باروب شخص قدم بڑھاتا ہوا سامنے آیا، جس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید مسٹر عمیر صدیقی، اس شخص نے انگریزی اور اردو کے مکس لہجے میں کہا۔ ہمیں امید تھی کہ تمہاری نفرت یا تمہارا پچھتاوا تمہیں یہاں تک ضرور لائے گا۔ عمیر نے پستول اس شخص پر تان لی۔ کون ہو تم لوگ، اور تم نے ادیبہ کو اس حالت میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے فوراً باہر نکالو۔ وہ شخص ہلکا سا ہنسا۔ میرا نام ڈاکٹر کارل ہے، اور تم جس لڑکی کو ادیبہ سمجھ رہے ہو وہ دراصل اس صدی کا سب سے بڑا کیمیائی معجزہ ہے۔ حفیظ نے تمہیں کچھ تو بتایا ہی ہوگا، مگر وہ صرف ایک لالچی مہرا تھا جو صرف جائیداد کی حد تک سوچ سکتا تھا۔ ادیبہ کا اصل مقصد اس سے کہیں بڑا ہے۔ تم لوگ اس کا استعمال کر رہی ہو، عمیر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ استعمال؟ ڈاکٹر کارل نے آبرو اٹھائی۔ نہیں عمیر، ہم اس کے اندر کی اس حفظدہ صلاحیت کو مکمل کریں جسے تم جیسے لوگ اپنی جہالت اور بے جا نفرت کی وجہ سے کچلنا چاہتے تھے۔ تم نے اس کی زندگی میں اتنی تلخی، اتنا ڈر بھر دیا کہ اس کا ذہنی دفاع بالکل ٹوٹ گیا، اور یہی وہ مرحلہ تھا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ شدید ذہنی صدمہ اور خون میں ملا کیمیکل، ان دونوں نے مل کر اس کے جسم کی ساخت کو بدل دیا ہے۔ عمیر کو اپنے وجود پر شدید ندامت اور گھن محسوس ہوئی۔ اس کی اپنی انا اور ادیبہ سے کی جانے والی بے جا دشمنی دراصل اس ہولناک تجربے کا ایندھن بنی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ زبردستی نہ کرتا، اگر وہ اس کی زندگی کو عذاب نہ بناتا، تو شاید وہ زہر کے اس آخری مرحلے تک کبھی نہ پہنچتی۔ ڈاکٹر کارل نے ایک بٹن دبا دیا۔ سلنڈر کے اندر موجود نیلا پانی آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگا۔ ادیبہ کے پلکوں میں ہلکی سے جنبش ہوئی۔ سلنڈر کا شیشہ خود بخود اوپر کو سرکا اور ادیبہ آہستہ آہستہ باہر آئی۔ اس کے قدم فرش پر پڑے تو پورے ہال میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس کی رنگت اب نیلگوں سے بدل کر پراسرار حد تک سفید اور چمکدار ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان میں کوئی جذبہ، کوئی پہچان نہیں تھی، صرف ایک پراسرار سرخ اور نیلے رنگ کا امتزاج تھا جو کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ادیبہ، عمیر کے منہ سے ایک دھیمی آواز نکلی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ادیبہ نے اپنا سر گھمایا اور اپنی جادوئی سرد نگاہیں عمیر پر جمائیں۔ اس کے چہرے پر نہ تو وہ پرانا خوف تھا، نہ بے بسی، اور نہ ہی کوئی التجا۔ اس کے وجود سے ایک ایسی ہیبت ناک اور طاقتور توانائی پھوٹ رہی تھی کہ عمیر کے قدم خود بخود رک گئے۔ عمیر صدیقی، ادیبہ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے ایک ساتھ کئی آوازیں بول رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ میں تم سے کبھی نہیں بچ سکوں گی، لیکن دیکھو اب تم اس دنیا میں کسی سے نہیں بچ سکو گے۔ اس سے پہلے کہ عمیر کچھ سمجھ پاتا، ادیبہ نے صرف اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ ایک نادیدہ شدید ہوا کے دباؤ نے عمیر کو ہوا میں اچھال دیا اور وہ دور جا کر فیکٹری کے لوہے کی مائلنگ سے جا ٹکرایا۔ اس کا پستول ہاتھ سے چھوٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔
ڈاکٹر کارل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ حیرت انگیز عمل پورا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کارل یہ بھول گیا تھا کہ جو شعلہ نفرت کی بھٹی میں سلگ کر تیار ہوا وہ اپنے بنانے والے کو بھی نہیں بخشتا۔ ادیبہ نے آہستہ سے گردن موڑ کر ڈاکٹر کارل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جمتی ہوئی وہ وحشت نے ڈاکٹر کارل کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھی منجمد کر دیا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے بنایا ہے؟ ادیبہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ تم نے صرف مجھے درد دیا ہے اور اب یہ درد اس پورے شہر کا مقدر بنے گا۔ فیکٹری کے اندر لگی تمام الیکٹرانک مشینیں ایک ساتھ اسپارک کرنے لگی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ مین پاور گرڈ تباہ ہو گیا۔ شعلے بھڑک اٹھے اور پورے زیر زمین ہال آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔ مسلح افراد نے ادیبہ پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی مگر گولیاں اس کے قریب پہنچنے سے کسی نادیدہ ڈھال سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی تھیں۔ عمیر نے گرتے پڑتے درد سے تڑپتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کے سامنے آگ کا ایک دریا تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر کارل اور اس کے آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف ادیبہ ان شعلوں کے درمیان کسی دیوی کی طرح کھڑی تھی جس کا اگلا قدم کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ادیبہ نے شعلوں کے آر پار عمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے ایک پرانی معصوم ادیبہ کی جھلک نمایاں ہوئی اور پھر وہ گہری نفرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ وہ ایک تیزی کے ساتھ فیکٹری کی بالائی چھت کی طرف بڑھی اور شعلوں کے گھنے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ عمیر دھوئیں میں کھانستے ہوئے اور تڑپتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ جب وہ فیکٹری سے باہر نکلا تو دور پولیس کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ کے سائرن گونج رہے تھے، لیکن رات کے اس پراسرار اندھیرے میں ادیبہ کہاں نکل گئی تھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ شہر کے سر پر اب ایک ایسا سایہ منڈلا رہا تھا جو نہ تو مکمل طور پر انسان تھا اور نہ ہی کوئی عام دشمن، اور عمیر صدیقی کو اب یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی غلطیوں کا حساب ابھی شروع ہوا تھا، ختم نہیں۔ عمیر کے سائن سے نکلتا دھواں اس کے پھیپھڑوں میں جلن پیدا کر رہا تھا، مگر دل کے اندر جلنے والی ندامت کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ تاریک سڑک پر دور تک پھیلی ویرانی میں اب صرف فائر بریگیڈز اور پولیس کی گاڑیوں کی سرخ اور نیلی بتیاں گھوم رہی تھیں۔ انسپکٹر راشد کی گاڑیاں بریکوں کی شدید چیخ کے ساتھ عمیر کے بالکل قریب آ کر رکی۔ عمیر اندر کیا ہوا؟ وہ دھماکہ کیسا تھا؟ راشد نے گاڑی سے کودتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور چہرے پر شدید سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ عمیر نے شدید تقاہت کے باوجود راشد کے سہارے خود کو کھڑا کیا۔ اس کے اندر دو مختلف طاقتوں کی کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف اس کے اپنے جسم میں بیدار ہوتا پراسرار کیمیکل تھا جو اس کے ذہن کو تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف ادیبہ کے لیے پیدا ہونے والا وہ سچا پچھتاوا تھا جو اسے ہر عذاب سے لڑنے کی ہمت دے رہا تھا۔ راشد، مجھے اس سرنگ کے آخری سرے تک جانا ہوگا، عمیر نے کانپتے ہوئے کہا۔ اگر میں آج نہ گیا تو ادیبہ خود کو اس زہر کی نذر کر دے گی اور میں اپنے وجود کا داغ کبھی نہیں دھو سکوں گا۔ راشد نے عمیر کے عزم کو دیکھا اور پھر بغیر کسی بحث کے پولیس کی نگران ٹیم کو بیرونی راستے کو گھیرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ خود عمیر کے ساتھ اس زلزلہ رود سرنگ کی تاریکی میں اتر گیا۔ سرنگ کے اندر کی ہوا نم دار تھی اور دیواروں پر جگہ جگہ وہی نیلگوں مادے کی باریک لکیریں چمک رہی تھیں جو ادیبہ کے گزرنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ تقریباً آدھا کلومیٹر سفر کرنے کے بعد سرنگ ایک وسیع و عریض زیر زمین ہال میں جا کھلی۔ یہ جگہ شہر کے پرانے بند سیوریج سسٹم اور حفیظ کی نجی لیبارٹری کا مشترکہ مرکز ہی تھا۔ ہال کے وسط میں ایک بڑا آکسیجن اور کیمیائی مائع سے بھرا ہوا تالاب تھا جس کے اوپر پرانے لوہے کے پل بنے ہوئے تھے۔ تالاب کے کنارے ادیبہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے وجود سے نکلنے والی پراسرار روشنی اب مدھم پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر شدید درد کے اثرات نمایاں تھے۔ اس کے جسم میں موجود کیمیائی ترکیب اب اپنے آخری مرحلے میں تھی، جہاں یا تو اس کا وجود مکمل طور پر تباہ ہو جاتا یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک بے حس اور خونخوار وجود میں ڈھل جاتی۔ ادیبہ، عمیر نے بھاگتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ادیبہ نے بمشکل اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو رہی تھی اور ان میں ایک بار پھر وہی معصومیت اور بے بسی لوٹ رہی تھی جو رخصتی کی رات اس کی آنکھوں میں تھی۔ عمیر، دور رہو، یہ تالاب اس پورے عمل کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر حفیظ نے اس کا تریاق تیار نہیں کیا تھا۔ اگر میں نے خود کو اس میں نہ ڈبویا تو یہ زہر پورے شہر کی فضا میں پھیل جائے گا۔ عمیر نے تالاب کے قریب پڑے پرانے سائنسی ڈیوائسز اور کمپیوٹر اسکرینز کو دیکھا۔ وہاں ڈاکٹر کارل کی آخری ریسرچ فائلز موجود تھی۔
عمیر کو فوراً یاد آیا کہ حفیظ کی ڈائری میں تریاق کا ذکر ایک سادہ کیمیاوی عمل کے طور پر کیا گیا تھا، جسے فعال کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کے خون کی ضرورت تھی جس میں اس زہر کی ابتدائی اور غیر بیداری شدہ خوراک موجود ہو، یعنی خود عمیر کا خون۔ عمیر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پاس پڑا ایک تیز دھار نشتر اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر ایک گہرا کٹ لگایا۔ عمیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ راشد نے گھبرا کر کہا۔ یہ اس گناہ کا کفارہ ہے جو میں نے ادیبہ کے ساتھ کیا، عمیر نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے خون تالاب میں گرتے ہوئے تریاق کے نلکے پر بہا دیا۔ جیسے ہی عمیر کا خون اس کیمیاوی مائع میں ملا، تالاب کا رنگ نیلے سے بدل کر تیز سرخ اور پھر شفاف پانی میں تبدیل ہونے لگا۔ تالاب سے نکلنے والی زہریلی بھاپ آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔ عمیر نے آگے بڑھ کر ادیبہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس بار کوئی الیکٹرک شاک یا دردناک لہر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ دونوں کے اندر موجود زہر کا اثر ایک دوسرے کی قربت اور تریاق کے اثر سے ختم ہونے لگا۔ ادیبہ کے جسم کا نیلا پن غائب ہو گیا اور اس کی سانسیں معمول پر آنے لگیں۔ اس نے عمیق نظروں سے عمیر کو دیکھا، جہاں اب نفرت کے بجائے صرف ایک گہرا سکون اور نجات کا احساس تھا۔ کھیل ختم ہو گیا ادیبہ، عمیر نے دھیرے سے کہا، جبکہ اس کے اپنے ہاتھ کا زخم مسلسل رس رہا تھا۔ اب کوئی تمہیں بلیک میل نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی تم پر اپنا حکم چلائے گا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کی بھاری نفری سرنگ کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے حفیظ کی اس خفیہ لیبارٹری کی تمام شواہد اور ممنوعہ کیمیائی مواد کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ڈاکٹر کارل کا پورا نیٹ ورک تباہ ہو چکا تھا اور ان کے تمام سہولات کار قانون کے شکنجے میں آ چکے تھے۔ چند ہفتوں بعد ہسپتال کے ایک پرسکون کمرے میں سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ادیبہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کی شادابی لوٹ آئی تھی۔ اگرچہ اس خوفناک حادثے کے نقوش اس کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے تھے، مگر وہ خوف اور گھٹن اب ختم ہو چکی تھی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ عمیر، جو پولیس کی تفتیش اور عدالتی کارروائی سے بری ہو چکا تھا، کمرے کے دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک گہری نادم اور سنجیدہ خاموشی تھی۔ میں جا رہا ہوں ادیبہ، عمیر نے دھیرے سے کہا۔ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اب مجھ سے یا کسی اور سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارے والد سے معافی مانگ لی ہے، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ میرے کیے کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ ادیبہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے عمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی پرانی تلخی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس عذاب کو ختم کیا عمیر۔ ادیبہ کی آواز پرسکون تھی۔ نفرت کا وباب اب بند ہو چکا ہے، مگر جو زخم تم نے دیے تھے انہیں بھرنے میں وقت لگے گا۔ عمیر نے ہلکا سا سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے پیچھے مڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سچا پچھتاوا صرف الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس نے خود کو ادیبہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر لینے کا ہی فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ وہ اپنی مرضی اور آزادی سے جی سکے۔ وہ ہسپتال کی راہداری سے باہر نکلا تو آسمان پر بادل چھٹ رہے تھے اور ایک نیا دن طلوع ہو رہا تھا۔ نفرت، زہر اور بدلے کا وہ بھیانک سسپینس اب دم توڑ چکا تھا، اور اس کے پیچھے صرف ایک سبق رہ گیا تھا کہ انسان کی اپنی انا اور نفرت کا زہر کسی بھی کیمیائی زہر سے زیادہ مہلک ہوتا ہے، مگر سچا پچھتاوا اور قربانی بڑے سے بڑے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ عمیر نے سڑک کے کنارے لگے ایک پرانے درخت کا سہارا لیا۔ اس کے چہرے پر سیاہی اور خون کے دھبے جم چکے تھے۔ وہ اب کوئی عام انسان نہیں رہی راشد، عمیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں فیکٹری کی جلتی ہوئی چھت پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں سے سیاہ دھوئیں کے مرغلے آسمان کو نگل رہے تھے۔ ہم اسے ڈھونڈنے نکلے تھے، مگر اب وہ ہمیں ڈھونڈے گی۔
راشد نے فوراً سپاہیوں کو ملبے کے اندر جانے کا حکم دیا، مگر جو ہی کچھ اہلکار دروازے کی طرف بڑھے، فیکٹری کا مرکزی آہنی ڈھانچہ ایک عجیب سی لرزش کے ساتھ زمین بوز ہو گیا۔ اندر سے نکلنے والی حرارت اتنی شدید تھی کہ کوئی بھی 10 قدم سے زیادہ قریب نہ جا سکا۔ جلے ہوئے کیمیکلز کی تیز بو نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس سے وہاں کھڑے لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ فورینسک ٹیم نے ارد گرد کے علاقوں کو گھیراؤ میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کیے۔ فیکٹری کے عقبی حصے میں جہاں سے ادیبہ غائب ہوئی تھی، ایک جلا ہوا درخت ملا جس کے تنے پر وہی مخصوص نیلگو مادہ جم چکا تھا اور اس کے نیچے مٹی یوں سخت ہو چکی تھی جیسے وہاں انتہائی شدید حرارت دم بدم پیدا ہوئی ہو۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب عمیر کو تھانے کے بجائے ایک محفوظ سرکاری گیسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا۔ انسپکٹر راشد اور ہائی کمان کے چند سینئر افسران ایک پرانے نقشے اور فیکٹری سے ملنے والے ادھ جلے کاغذات کی گرد جمع تھے۔ ہمارے پاس اب چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے بچا ہے عمیر، راشد نے میز پر ایک موٹی فائل پٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کارل اور حفیظ کا نیٹ ورک صرف اس شہر تک محدود نہیں تھا۔ جو کیمیائی مرکب ادیبہ کے جسم میں منتقل کیا گیا ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ممنوعہ پروٹوکول 9 کا حصہ ہے۔ یہ تجربہ انسانی اعصاب کو اس حد تک بیدار کر دیتا ہے کہ وہ ارد گرد کی طبیعیاتی توانائی کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، مگر اس کی قیمت انسان کی اپنی عقل، جذبات اور رحم دلی سے چکانی پڑتی ہے۔ عمیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے ادیبہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے جو کچھ یاد ہے وہ صرف اس کی تکلیف ہے۔ بالکل، ایک سینئر ملٹری انٹیلیجنس آفیسر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی دماغی حالت اس وقت ایک زخمی پرندے جیسی نہیں بلکہ ایک خوددار تباہ کن ایندھن جیسی ہے۔ اس کا اگلا نشانہ وہ تمام نیٹ ورکس ہوں گے جو ڈاکٹر کارل سے جڑے تھے اور وہ ہر شخص جس نے اسے اس موڑ تک پہنچایا۔ شہر کی فضا میں ایک عجیب سا سنسنی خیز جمود چھا گیا تھا۔ خبروں میں فیکٹری کی آگ کو ایک عام کیمیائی حادثہ قرار دیا گیا تھا، لیکن شہر کے با اثر طبقے میں ایک نادیدہ خوف پر پھیلانے لگا۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر 2 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے پولیس انتظامیہ کی نیندیں اڑا دی۔ شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کا بورڈ آف ڈائریکٹرز، جو حفیظ کی ناجائز لیبارٹریز کو فنڈنگ فراہم کرتا تھا، اپنے ہی نجی فارم ہاؤس میں پراسرار طور پر مرے ہوئے پائے گئے۔ فارم ہاؤس کے تمام سیکیورٹی کیمرے ایک ہی لمحے میں جل کر ناکارہ ہو چکے تھے اور ہلاک ہونے والوں کے جسم پر کوئی ظاہری زخم کا نشان نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان کی رگوں کی رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی، وہی نیلا پن جو رخصتی کی رات ادیبہ کی گردن پر دیکھا گیا تھا۔ عمیر جب راشد کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا تو اسے فارم ہاؤس کے شیشے کے دروازے پر ایک تحریر نظر آئی جو کسی دھات کو پگھلا کر لکھی گئی تھی۔ وہاں لکھا تھا، پہلا حساب کامل ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حفیظ کو وہ زہریلے مادے فراہم کیے تھے۔ راشد نے بوجھل آواز میں کہا، ادیبہ ان کے ایک ایک اڈے تک پہنچ رہی ہے۔ وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ میں یوں غائب ہو جاتی ہے جیسے ہوا ہو۔ عمیر نے اس جگہ کو غور سے دیکھا۔ اس کے اندر کا پچھتاوا اب ایک ایسی تفتیش میں بدل رہا تھا جس میں اس کی اپنی ذات کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ادیبہ اب انتقام کی ایک ایسی گاڑی پر سوار ہے جس کی منزل صرف تباہی ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ خود کو بھی اس بے لگام طاقت کے ساتھ ختم کر لے گی۔ تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے عمیر نے حفیظ کی حویلی کے اس حصے کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں کبھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ حویلی کا زیر زمین تہخانہ راشد اور چند مسلح پولیس اہلکار کے ساتھ تھے۔ تہہ خانے کا زنگ آلود لوہے کا دروازہ توڑنا پڑا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک شدید حبس اور پرانی کتابوں کی بو نے ان کا استقبال کیا۔ دیواروں پر عجیب و غریب سائنسی چارٹس اور مختلف دوائیوں کے فارمولے ٹنگے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی لکڑی کی میز پر ادیبہ کی بچپن کی ایک ڈائری پڑی تھی جسے شاید حفیظ نے اس کے کمرے سے چرایا تھا۔ عمیر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی۔ صفحات پر بچپن کی سیدھی سادھی تحریر میں اس کی پڑھائی، اس کے خواب اور اپنے باپ سے محبت کا ذکر تھا، مگر آخری صفحات پر تحریر کا انداز بدل چکا تھا۔ وہاں بار بار ایک ہی جلی حرف میں لکھی بات نظر آئی، مجھے اپنے اندر ایک دوسری آواز سنائی دیتی ہے، ایک ایسا اندھیرا جو مجھے کھینچتا ہے، کاش کوئی مجھے اس سے بچا لے۔ عمیر کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر ڈائری کے صفحے پر جذب ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ادیبہ کتنے عرصے سے
اپنے اندر کے اس عذاب سے لڑ رہی تھی، جبکہ وہ اسے ایک عام لڑکی سمجھ کر اس کی انا کو کچلنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ اچانک تہہ خانے کا واحد بلب بری طرح ٹمٹمانے لگا۔ ہوا کا دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ پولیس اہلکاروں کے ہاتھ سے اسلحہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ تہہ خانے کے کونے سے ایک دھیمی جانی پہچانی مگر برفانی سرد آواز ابھری، تم نے میری ذاتی چیزوں کو چھونے کی ہمت کیسے کی عمیر؟ سب نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ تہہ خانے کی تاریک سیڑھیوں پر ادیبہ کھڑی تھی۔ اس کا سرخ شادی کا جوڑا اب جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا اور سیاہ تھا۔ اس کے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں لہراتی پراسرار چمک اندھیرے میں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، مگر ادیبہ نے محض ایک نگاہ ان پر ڈالی اور وہ تمام سپاہی دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے۔ صرف عمیر اور راشد اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ادیبہ، عمیر نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے بغیر کسی خوف کے۔ مجھے مار دو، اگر تم اپنا بدلہ مکمل کرنا چاہتی ہو تو شروعات مجھ سے کرو۔ تم نے ان لوگوں کو کیوں نشانہ بنایا؟ تم اس رشتے پر جا کر خود کو بھی تباہ کر لو گی۔ ادیبہ کے چہرے پر ایک سرد دردناک مسکراہٹ ابھری۔ تباہی؟ عمیر صدیقی، میں اس دن تباہ ہو گئی تھی جب تم نے میرے باپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر مجھے اس زنجیر میں باندھا تھا۔ میں اس دن مر گئی تھی جب اس زہر کا آخری گھونٹ میرے حلق سے اتارا تھا۔ اب جو تمہارے سامنے ہے وہ تمہاری ہی نفرت کا کاٹا ہوا پھل ہے۔ میں غلط تھا، عمیر چلا اٹھا۔ اس کی آواز میں التجا اور سچا پچھتاوا تھا۔ میں اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی کو عذاب بنایا، میں مانتا ہوں، لیکن یہ جو طاقت تمہارے اندر ہے یہ تمہیں ختم کر دے رہی ہے۔ ڈاکٹر کارل نے تمہیں صرف ایک اعلی کار بنایا تھا۔ کارل اب اس دنیا میں نہیں ہے، ادیبہ نے دھیمے سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ راز بھی دفن ہو گیا جو میرے باپ نے 40 سال سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن تم اب بھی نہیں جانتے کہ تمہیں اس کھیل میں کیوں لایا گیا تھا۔ عمیر ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ ادیبہ نے اپنے لرزتے ہوئے چہرے کو ہاتھ سے ڈھانپا جیسے اس کے اندر کی دو مختلف شخصیات آپس میں جنگ کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی مظلوم ادیبہ کی جھلک لوٹ آئی۔ عمیر، وہ زہر، وہ صرف مجھے بدلنے کے لیے نہیں تھا، اس کا آخری حصہ تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ اس جملے نے عمیر کو اور راشد کو ششدر کر دیا۔ ادیبہ نے جلی ہوئی ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ جس رات ہماری شادی طے ہوئی تھی اس سے ایک ہفتے پہلے حفیظ نے تمہارے پانی میں بھی وہی مرکب تھوڑی مقدار میں ملایا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر میں اس تجربے میں بچ گئی تو میری طاقت کو کنٹرول کرنے کا واحد ذریعہ تمہارا خون ہوگا۔ ہم دونوں کو ایک نادیدہ کیمیائی ڈور سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں عمر بھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ عمیر کا اپنا سر گھومنے لگا۔ اس کے ذہن میں اپنے پچھلے کچھ عرصے کے شدید غصے اور بے قابو رویے کی تصویریں گھومنے لگی۔ کیا اس کی بلا وجہ کی نفرت اور جنون صرف اس کا اپنا غرور نہیں تھا بلکہ اس کیمیکل کا اثر تھا جو اس کے جسم میں آہستہ آہستہ ڈالا جا رہا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمیر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں عجیب طریقے سے تیز ہو رہی تھیں۔ اس لیے حفیظ چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ ادیبہ کی آواز پھر سے سخت اور بے رحم ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں ان کے لیے ایک زہریلا جوڑا بنے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا کنٹرول مکمل کرتے میں نے وہ بوتل پی لی۔ میں نے اپنے جسم کو پہلے اس حد تک زہریلا کر لیا کہ ان کا کنٹرول سسٹم تباہ ہو گیا۔ انسپکٹر راشد نے آہستہ سے عمیر کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر عمیر نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ اب ادیبہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اگر ہم دونوں اس زہر کا حصہ ہیں، عمیر نے ادیبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر اس عذاب کا خاتمہ بھی ہمارے ہی ہاتھوں ہونا چاہیے۔ تم جو کر رہی ہو وہ ان کی جیت ہے ادیبہ۔ اگر تم نے مزید خون بہایا تو حفیظ اور کارل کا منصوبہ جیت جائے گا۔ ادیبہ کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپی۔ اس کی آنکھوں کا سرخ اور نیلا رنگ ایک لمحے کے لیے دھندلا گیا۔ اس کے جسم کی گرد پھیلا ہوا دباؤ کچھ کم ہوا، مگر اسی وقت باہر سڑک پر گاڑیوں کے شدید سائرن گونج اٹھے۔ تفتیشی ٹیم کی اضافی نفری حویلی کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ باہر کے شور نے ادیبہ کو دوبارہ اس کے دفاعی موڈ میں دھکیل دیا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں، ادیبہ نے دھیمی اور پراسرار آواز میں کہا، لیکن وہ مجھے کبھی نہیں پکڑ سکیں گے۔ ادیبہ رکو۔ عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر جیسے اس کی انگلیاں ادیبہ کی کلائی سے چھوئیں، ایک زبردست الیکٹرک شاک جیسی لہر عمیر کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا اپنا خون رگوں میں کھولنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اپنے جسم کے اندر چھپا وہ پراسرار مرکب ادیبہ کے لمس سے بیدار ہو رہا ہو۔ ادیبہ نے حیرت اور دکھ سے عمیر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت اب خود ہلکی نیلگوں پڑنے لگی تھی۔
تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں عمیر، ادیبہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے اپنے اندر کے اس زہر کو نہ روکا تو تم بھی وہی بن جاؤ گے جس سے تم نفرت کرتے ہو۔ تہہ خانے کی پچھلی دیوار میں ایک پرانا چھپا ہوا زلزلہ رود دروازہ تھا جو ادیبہ کے اشارے پر ایک جھٹکے سے کھل گیا، اس سے پہلے کہ راشد یا عمیر اسے روک پاتے۔ ادیبہ اس تاریک سرنگ میں داخل ہو گئی اور لوہے کا وزنی دروازہ خود بخود بند ہو کر سیل ہو گیا۔ راشد نے فوراً عمیر کو سنبھالا جو زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ عمیر کا جسم شدید بخار کی لپیٹ میں تھا اور اس کی نبض غیر معمولی طور پر تیز چل رہی تھی۔ عمیر، سنبھالو اپنے آپ کو، راشد نے اس کے چہرے پر تھپکی دی۔ عمیر نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی مقصد باقی تھا۔ اس نے نہ صرف ادیبہ کو بچانا تھا بلکہ اپنے اندر بیدار ہوتے اس بھیانک سچائی سے بھی لڑنا تھا جو صدیقی خاندان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ سرنگ کا راستہ کہاں جاتا تھا اور وہ آخری لیبارٹری کہاں تھی جہاں اس زہر کا تریاق موجود ہو سکتا تھا؟ یہ سوالات اب ایک نئے اور زیادہ خوفناک جنگ کا پیش خیمہ بن چکے تھے۔